الحمد للہ ذی المجد والعلا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ والمرتضی والمجتبی وعلی آلہ واصحابہ الذین هم نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین و حاضرین، اسٹیج پر تشریف فرما مقتدر علماء کرام، آج جس عظیم شخصیت کی ذکر خیر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں، اب ظاہر ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مزارات کے اندر تو لوگوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب زندہ ہوتے ہیں تو قدر نہیں کرتے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے حافظ صاحب کو منکسر المزاج اور میں نے حافظ صاحب کو دنیا سے بالکل بے نیاز، بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ہیں لیکن جن کے قول فعل میں تضاد ہوتا ہے، خطاب کے دوران تو دنیا کی بڑی مذمت کرتے ہیں لیکن دنیا کی خاطر در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں۔ میں حافظ صاحب کو دیکھا، بلکہ مجھے یاد ہے ایک بندے کو میں ملانے کے لیے آیا اور ہمارے بھائی غلام مصطفیٰ صاحب بھی موجود تھے۔ ہمارے رانا فیصل صاحب کو میں ملانے کے لیے بابا جی کے پاس لے کے آیا تو اس نے کہا یار چونکہ میں حافظ صاحب کو بڑی دیر سے جانتا ہوں، آپ نے مجھے اتنی بڑی شخصیت سے آج ملایا تو میری جیب میں جو کچھ ہوگا میں بابا جی کو دے دیتا ہوں۔ اب اس نے جناب اپنے ساری جو میں نے کہا رانا صاحب کچھ بچانا نہیں، میں کہا نہیں مجھے بابا جی کے پتہ ہے، اس بابا جی نے ان پیسوں کے ساتھ اور کچھ نہیں کرنا، یا مدرسے میں لگا دیں گے یا مسجد میں لگا دیں گے۔ اور یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، یاد رکھنا، جو اسے پیشرو خطیب ارشاد فرما رہے تھے کونوا مع الصادقین، قابل غور ہے آیت مبارکہ۔ مقصود تو یہ ہے کہ ہم سچے ہو، مقصود خداوند یہ ہے کہ ہم سچ بولے، لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سے یہ تقاضا نہیں کیا بلکہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نتیجتاً تم میں سچے ہو جاؤ گے۔ چونکہ ہم دل سے سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے، رواجن ہوتے ہیں یا دنیاوی مقصد کے لیے ہوتے ہیں، لہٰذا میں چونکہ نہ کوئی خطیب ہوں نہ کوئی واعظ ہوں، یہاں عظیم خطیب قاری زوار بادر صاحب عظیم خطیب ہے، آپ کو گرمانے والے اور ایسے ماحول کو گرم کرنے والے ہیں، بس میں نے تو بابا جی ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگانی تھی۔ اور آخری جملہ ہمیشہ یاد رکھیں، نبی اور ولی کی دو شانیں ہوتی ہیں، وہ نبی ہو یا ولی ہو کی دو شانیں ہوتی ہیں۔ چونکہ نبی خدا سے لینے والا ہوتا اور مخلوق میں تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، ایسا ہی چونکہ حضور علیہ السلام کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، یہی کام اللہ کا ولی بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب نبی کی توجہ الی اللہ غالب ہوتی ہے پھر مخلوق کی کوئی خبر نہیں رہتی، اور جب توجہ الی المخلوق غالب رہتی ہے پھر مخلوق کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں رہتا۔ یہی عمل اللہ کے نیک اور صالح اور متقی
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ دریائے فرات کے قریب بزرگ کو دیکھا کہ وہ پانی پر چل رہا ہے. وہی بزرگ جامع مسجد دمشق کے اندر انسان کے قد سے بھی بالکل کم پانی جس میں بمشکل وضو کرتے کرتے ان کا جب پاؤں پھسل گیا تو بمشکل مرنے سے بچ گئے. مرید نے پوچھا بابا جی حال بڑا عجیب، آپ کو تو دریائے فرات پر چل کے دیکھا اور آج انسان کے قد سے تھوڑا پانی بمشکل ہم مرنے سے بچ گئے. آپ فرمانے لگے کبھی ہمیں اپنے قدم کی خبر نہیں ہوتی اور کبھی ہم عرش و اللہ کی خبر دے دیتے ہوتے ہیں. اس لیے ولی کی شان ہوتی ہے، لیکن خوش نصیب ہے وہ لوگ جو زندگی کے اندر ولی کی شناخت اور پہچان رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ